السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق یاد کر رہے ہوں گے۔ ہمارا آج جو نیا لیکچر لے کے ہم آئے ہیں اس میں ہیں معاشرتی ذمہ داریاں۔ معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جو اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں اسے معاشرتی ذمہ داریاں کہتے ہیں۔ سب سے پہلے محاسن اخلاق ہے۔ محاسن اخلاق ہے جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اخلاق کا اچھا ہونا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہیں کنسیڈر نہیں ہے، لیکن یہاں پر اخلاق کے حسنہ کو، جیسے یہاں پہ لکھا اخلاق کے حسنہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ محاسن اخلاق کا مطلب ہے اخلاق کا اچھا ہونا، اچھے طریقے سے بات چیت کرنے کو محاسن اخلاق کہتے ہیں۔ آج ہم یہ جو بھی کویسچن اس میں پڑھیں گے، جو بھی آنسر، جو بھی ہیڈنگز اس میں پڑھیں گے، وہ ساری شارٹس میں آئے گی اور وہی آپ نے یاد کرنی ہے، کیونکہ سوالات جو ہیں یہ پورا سوال نہیں ہے، اس میں کچھ سوالات ہیں جیسے 3 یا 4 جو اس پورے معاشرتی اخلاقیات میں یا معاشرتی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو ہم آج اس کو پڑھتے ہیں اور جو بھی اس کے کویسچنس ہیں وہ کرتے ہیں۔ محاسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔ یہ آ جاتا ہے سوال لیکن یہاں نہیں ہے، تو آپ نے اس کو لکھ لینا ہے اپنی بکس پر، جیسے میں نے لکھا ہے۔ ظاہر ہے بک آپ کی ہے، کوشش کریں کہ اسے صاف رکھیں، نیٹ رکھیں۔ مجھے آپ کو بتانا ہوتا ہے، اس لیے الگ سے نہیں میں بتا سکتی، مجھے اسی پر لکھنا ہوتا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اگر میں اس پہ نہیں لکھوں گی الگ سے اسٹکی نوٹس پہ یا کسی اور رجسٹر پہ یا نوٹ بک پہ لکھوں گی تو وہ زیادہ ٹائم بھی ہو جائے گا اور آپ کو ساتھ ساتھ سارا کچھ کلیئر نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر میں بک کو ہی شو کر سکتی ہوں، پھر ساتھ اس کو شو نہیں کر سکتی۔ آگے ہے اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اخلاق حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور مسلمانوں کے لیے اخلاق کی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں چند محاسن اخلاق کا ذکر درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے دیانتداری، یعنی دیانتداری سے کام لینے کو محاسن اخلاق میں سب سے پہلا درجہ حاصل ہے۔ معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے دیانتداری ایک بنیادی شرط ہے۔ حسن معاشرت سے دیانتداری ختم ہو جائے، وہاں کا کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اپنے نام لیواؤں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے دیانتداری کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ نساء کی 58 آیت ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں پہنچا۔ اس کے بعد ہے ٹھیک ہے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے اور یہ آ جاتی ہوتی ہے کہ آپ بتائیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو اچھا، اب یہ دیانتداری ہے نا تھوڑا لانگ میں آ جاتا ہے، یہ مجھے یاد آیا ایک دم سے کہ لانگ کویسچن میں بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ اس کو شارٹ ہی ریڈی کریں گی۔ اس کو شارٹ ریڈی کرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں، اور اس کے علاوہ دیانتداری جو ہے اس کی ہیڈنگ جو سب سے پہلے بنے گی وہ معاشرتی اور معاشرتی تعلقات بنے گی، ہر ایک کی ہم الگ سے ہیڈنگ بنائیں گے۔ یہ جو آیت ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ بہت بار آ چکی ہے، کبھی اس کا ترجمہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی یہ خود سے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خالی جگہ بھی آ جاتی ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے، تو یہ آپ نے کر لینا ہے۔ دوسرا جو پیراگراف ہے اس کا جو ہیڈنگ ہے دنیا اور آخرت کی فلاح، ٹھیک ہے، اس کی یہ والی ہیڈنگ ہے۔ ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے یہ دینا ہے شارٹ کویسچن، تو ہیڈنگ کے ساتھ ہی آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ آگے ہے نیز جہاں پر دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنے والوں کو دیگر صفات بتائی گئی ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے۔ سورہ مومنین ہے، 8 نمبر آیت ہے، یہ ترجمہ ہے، اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ الامین ہوگا اس کی ہیڈنگ، ٹھیک ہے، اس کی ہیڈنگ ہوگی الامین، یہ آپ کر لیجئے گا، کیونکہ میں پہلے ریڈ کر چکی ہوں تو مجھے تھا کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل بھی عرب کی بددیانت معاشرے میں الامین یعنی دیانتدار کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس دیانت کا یہ عالم تھا کہ آپ مدینہ ہجرت کرتے وقت بھی ان لوگوں کے امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے۔ یہ جو کویسچن ہے یہ شارٹ میں آ جائے گا کہ آپ کے احساس دیانت کے بارے میں لکھیں، یا آپ کے احساس دیانت کے یا دیانت کے آپ کے کیا اصول تھے، یا ہجرت کے وقت آپ کے دیانت کے کیا اصول تھے۔ اس طرح سے یہ سوال آ جائے گا۔ یہ پہلا شارٹ کویسچن ہوگا جو اس کے اندر سے ہم نے نکالا ہے، نہیں پہلا نہیں ہوگا، چوتھا ہے شارٹ کویسچن، ٹھیک ہے۔
آج اسلام نے دیانت کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا. تجارت میں دیانت، ٹھیک ہے، یہ بھی ہیڈنگ بنے گی اور یہ کویسچن بھی بن جائے گا کہ تجارت کے معاملات میں دیانت کا بتائیں. میں دیانت، ٹھیک ہے، کاروبار تک محدود نہیں رکھا بلکہ وسعت دے کر جملہ حقوق کی ادائیگی کو دیانت کے دائرے میں شامل کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں. یعنی ایک جگہ کوئی بات سن کر دوسری جگہ جا سنانا بھی بددیانتی میں داخل ہوتا ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوا امانتیں سمجھیں اور ان سب کو اس احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے. دیانت کی اس تعریف کے پیش نظر ناممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بددیانت بھی. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں. دیانت اور ایمان کے بارے میں کوئی آیت لکھے، کوئی حدیث لکھے. دیانت اور امانت کے بارے میں حدیث لکھے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ دینی ہے، یہ جو اوپر ہے یہ والی، ٹھیک ہے. آگے ہے افائے عہد. دیانت اور ایمان. افائے عہد میں سب سے پہلے ہم جو ہیڈنگ دیں گے وہ ہوگی دیانت اور ایمان، یعنی اس پیراگراف کی ہیڈنگ دیانت اور ایمان ہوگی. لیکن پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے اچھی کوئی بنتی ہے تو وہ ہم بنا دیں گے. صحیح ہے. انسانوں کے باہمی تعلقات میں افائے عہد یعنی وعدہ پورے کرنے کی جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں. ہمارے اکثر معاملات بنیادی وعدوں پر ہوتی ہے، وہ پورے ہوتے رہیں اور تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں. اگر ان کے خلاف ورزی شروع ہو جائے تو سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اس بگاڑ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے افائے عہد کی تلقین کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل میں 34 پہ یہ آیت ہے، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے. آیت کے حساب سے افائے عہد کے بارے میں یہ ہیڈنگ اس کا آپ رہنے دیں، یہ بالکل بہترین ہیڈنگ ہے. آگے ہے انسان کے تمام وعدوں میں اہم ترین عہد وہ ہے جو یوم ازل سے بندگی کے معاملے میں اپنے خالق سے کیا ہوا ہے. قرآن عظیم نے ان کی یاد دہانی اس انداز میں کرائی ہے. سورہ انعام کی 152 پہ یہ آیت ہے، اور اللہ کا عہد پورا کرو، تم کو یہ حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. اور اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو تو کیونکہ یہ حکم دیا گیا ہے نصیحت پکڑنے کا. ایک اور مقام پر باہمی معاہدوں اور اجتماعی رشتوں کی پاسداری کا لحاظ رکھنے کی ہدایت اس طرح فرمائی گئی ہے. سورہ رعد 20 اور 21 آیت ہے. وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہیں توڑتے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ملاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ملانا. وہ لوگ جو ملاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ملانا. ٹھیک ہے، یہ آگے پیچھے لفظی ترجمہ ہے، آپ نے اس کو بامحاورہ ترجمہ کر لینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت حالات میں بھی عہد کی پابندی کی. سخت حالات میں عہد کی پابندی، یہ اس کی ہیڈنگ ہوگی. مثلا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے جسم کے داغ دکھائے کہ اہل مکہ نے انہیں مسلمان ہونے پر کتنی اذیت دی ہے، اور درخواست کی کہ انہیں مدینہ ساتھ لے جایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شفقت کے وصف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمانوں سے تھی، انہیں اپنے ہمراہ مدینہ لے جانے سے محض اس لیے انکار کر دیا کہ قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں کو مدینہ سے لٹایا جائے گا. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ کی دردناک حالت تمام صحابہ کرام کے لیے بے قراری کا باعث تھی، لیکن صلح حدیبیہ کی پاسداری کے پیش نظر سب سے صبر و تحمل سے کام لیا گیا. ٹھیک ہے، یہ کوئی واقعہ بتائیں، یہ بھی آ سکتا ہے. اس میں سخت حالات میں عہد کی پابندی کا کوئی واقعہ بتائیں، یا عہد کی پابندی کا کوئی واقعہ بتائیں، یہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ والا پیراگراف آپ لکھیں گے اپنے طریقے سے، آپ اس کی ہیڈنگ دے لیں یا جیسے آپ کو بہتر لگے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے، لا دینا لمن لا عہد لہ، جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں. ہمارے لین دین کے جملہ معاملات اور باہمی حقوق افائے عہد ہی کے ذیل میں آتے ہیں، اس لیے دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سب کی پاسداری کریں. سچائی ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر انسان سکھ چین کا سانس نہیں لے سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہایت جامعیت کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا ہے، حدیث ہے، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اچھا، اب یہ جو اوپر ہے کہ کوئی حدیث لکھیں، اس کو آپ نے شارٹ میں ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ شارٹ کویسچن بن جائے گا. یہ کوئی بھی حدیث لکھیں، اس میں شارٹ کویسچن بن جائے گا. آگے سچائی کا ہے، سچائی کا پہلے والی جو ہے وہ شارٹ بن جائے گا کویسچن. سچائی کے بارے میں بتائیں گے، پہلے والی اس کا آنسر بن جائے گا، صرف بتانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آگے ہے
قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے حضرت اپنے صادق القول ہونے کا فرمایا ہے کہ سورہ نساء میں 87 پر آیت ہے، اور اللہ نے سے سچی کس کی بات ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں انبیاء کی اس صفت کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کہ وہ راست گفتار تھے، سچائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء نے وہیں سے سچائی حاصل کی اور دنیا میں پھیلائی۔ اس سچائی سے انکار کرنے والا زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ اور باطل کی پیروی کرتا ہے اور ہلاک ہو کر رہتا ہے۔ اردو میں ہم سچ کے لفظ محض گفتگو کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے مفہوم میں قول کے ساتھ عمل اور خیال تک کی سچائی شامل ہے، یعنی صادق وہ ہے جو نہ صرف زبان ہی سے سچ بولے بلکہ اس کے فکر و عمل میں بھی سچائی رچی بسی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ 3 ہم نے آج کیے ہیں، اس کے ٹوٹل جو ہے وہ 7 ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک اور کریں گے اور اس کے بعد عدل و انصاف کے بعد ہم یہ نیکسٹ پارٹ پہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ کو پھر وہ اریٹیشن ہونے لگ جاتی ہے، بچے اس دلچسپی سے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ عدل و انصاف کے بارے میں لکھیں، یہ شارٹ آنسر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق یا بآسانی مل جائے۔ نظام عدل کی موجودگی میں معاشرے کی امور بخیری و خوبی سر انجام پاتے ہیں، اور بے انصاف کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعثت نبوی میں سے قبل عدل و انصاف کے تصور سے خالی ہو چکی تھی۔ طاقتور ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھنے لگے اور کمزور اپنی ذلت کو مقدر سمجھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ دین اسلام کے طفیل ظلم و ستم کا یہ کاروبار بند ہوتا اور دنیا عدل و انصاف کے اس معیار سے آشنا ہوئی جس نے رنگ و نسل اور قوم و وطن کے امتیازات کو مٹا کر رکھ دیا۔ ناانصافی کی بنا پر انسانوں کے مختلف طبقوں اور گروہوں کے درمیان نفرت کی جو دیوار کھڑی ہو گئی تھی، اسلام اسے گرا کر انسان کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ اس طرح لوگوں کے درمیان انس و محبت کا وہ رشتہ استوار ہوا جو انسان کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بلا امتیاز تمام نسل انسانی کے درمیان مساوات کا سبق قائم کیا ہے۔ عدل و انصاف کے بارے میں کوئی آیت لکھے، یہ آ جائے گا، کوئی آیت لکھیں۔ ٹھیک ہے، عدل و انصاف کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، یہ والی آیت آپ نے لکھ دینی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے سورہ مائدہ کی 8 نمبر کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ایمان والو کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ کے۔ ٹھیک ہے، تقویٰ سے آگے ہے۔ رنگ و نسل کی طرح اسلام کے تصور عدل میں کسی کے اعلیٰ منصب اور مرتبے کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات آپ زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون کی چوری سے متعلق سزا کی معافی کی سفارش سن کر ارشاد فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی سبب سے برباد ہوئیں کہ ان کی چھوٹوں کو سزا دی جاتی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اچھا، یہ ہے عدل کے بارے میں واقعہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے، اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ سے بے لوث انصاف فراہم کیا ہے، اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا اصل مقصد نظام عدل کا قیام ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان عادل کو اللہ کا سایہ قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اس کا ہوگا کمپلیٹ۔ ابھی ہم جو اگلے 3 ہیڈنگز ہیں اس سے زیادہ لمبی ہو جائے گا لیکچر، زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو وہ ہم نہیں کریں گے۔ آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ 4 پڑھے ہیں، جس میں محاسن اخلاق ہے، اس کے علاوہ افائے عہد ہے، اور اس میں سچائی ہے اور عدل و انصاف ہے۔ یہ ہم نے 5 پڑھے ہیں، 4 پڑھے ہیں، تو نیکسٹ میں ہم 3 پڑھیں گے تاکہ یہ ہمارے جو شارٹ کویسچنز ہیں یہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو شارٹ کویسچنز کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں پرابلم ہو رہی ہے، جنہیں پتہ نہیں لگ رہا، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس سبق کو اچھے سے یاد کریں۔ اللہ حافظ۔